جی السلام علیکم، میں رؤف کلاسر اور آپ کے سامنے نیا ویلاگ کے ساتھ حاضر ہوں۔ جو بڑی اس وقت ایک مین کنسرن ہے جس پہ بہت سارے ڈاؤٹس پیدا ہو گئے ہیں وہ ہے الیکشن کے حوالے سے کہ کیا وہ الیکشن جو ہیں ہونے چاہیے نہیں ہونے چاہیے، ہوں گے نہیں ہوں گے۔ مجھ سے آج بھی بہت سارے لوگ جو ملے ہیں وہ ایک ہی سوال کہہ رہے ہیں، تو میں ان کو احتراماً کہتا ہوتا ہوں کہ پہلے تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک فیصلہ دیا ہوا ہے، قاضی صاحب نے کہا ہوا ہے کہ کوئی بندہ اس پہ ڈاؤٹس کریٹ نہیں کرے گا۔ سو اب تک آپ نے دیکھا ہوگا میرے ویلاگز میں یا ان چیزوں میں نے کوئی ایسا کوئی ویوز لینے کے لیے چکر میں یا کوئی اس طرح کی بات بالکل نہیں کہ سنسیشن پھیلا دیں جی کہ الیکشن پہ، یا میں ایون ٹی وی شوز میں بھی 2-3 دفعہ میں بڑے شوز میں گیا ہوں، ایون ہمارے جو دوست ہیں کچھ جن کے پاس میں اکثر جاتا رہتا ہوں، تو وہاں بھی یہ سوال ہوا یہ الیکشن ہوں کہ نہیں ہوں گے، تو میں نے فوراً اپنے کو روک دیا، میں کہ بھائی جان سپریم کورٹ آف پاکستان کا حکم ہے تو لہٰذا ہم تو اس پہ بات نہیں کر سکتے، جب سپریم کورٹ کہہ رہی ہے تو پھر ہوں گے الیکشن۔ لیکن اس کے باوجود لوگوں کی وہ جو ہے کیا کہنا چاہیے بے یقینی ختم ہونے میں نہیں آ رہی، اور اب اس کے بعد اگر آپ اور میں کچھ کہتے تو ایک اور چیز تھی، لیکن جب وہاں سے یہ لاہور ہائی کورٹ نے ہی انہوں نے اسٹے کر دیا تھا اس ایشو کو، وہ جو آر او والا ایشو تھا یا ڈپٹی کمشنرز کو لگایا جا رہا تھا، تو اس کے بعد پھر سپریم کورٹ نے نوٹس لیا فوری طور پر، دوبارہ انہوں نے معاملے کو ٹھیک کر دیا کہ الیکشن ہونے چاہیے۔ اس کے بعد تو ریومرز ملز جو ہیں بند ہو جانی چاہیے تھیں، نہیں ہو رہی سر، اب تو مزید بلکہ گہری ہونا شروع ہو گئی، اسپیشلی 2-3 مقامات سے بڑے اہم سوالات آنا شروع ہو گئے۔ لگتا یہ کہ سپریم کورٹ الیکشن کرانا چاہتی ہے لیکن کچھ اور پاورز ہیں، سورسز ہیں یا ادارے ہیں یا کہیں کوئی باڈیز ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ الیکشن ہونے چاہیے۔ دیٹس ویری انٹرسٹنگ تھنگ۔ حالانکہ یوزلی طور پر ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی چیز نہیں کروانی یہ تو آپ سپریم کورٹ آف پاکستان یا کوئی اور عدالتوں کے یہ فیصلے جو ہیں وہ لے کر آ جاتے ہیں اس اپنی بات کے حق میں کہ جناب الیکشن نہیں ہو سکتے، سردیاں زیادہ ہیں، یہاں حلقے بننے ہیں، حلقہ بندیاں ٹھیک نہیں ہوئی، ڈیمارکیشن پہ اعتراضات ہیں، وہ تو سپریم کورٹ نے ان کو سارا کر دیا، انہوں نے جناب آپ کے اگر ہم الیکشن کمیشن آف پاکستان کی پاورز ہم لے لیں، ہم بھی سارا کام کرنا شروع کر دیں، الیکشن تو نہیں ہوگا۔ سو اس وقت سپریم اگر کوئی ڈٹا ہوا ہے کہ الیکشن ہونے چاہیے تو وہ ایک ادارہ ہے، وہ سپریم کورٹ آف پاکستان۔ یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کہہ رہے ہیں جی ہم کرانے کو تیار ہیں، اور پروسیس بھی شروع ہو گیا، انہوں نے 20 سے 22 کا نامینیشن جو ہے وہ سبمٹ کرنے کی ڈیٹ بھی دے دی ہے۔ سو یہ بہت ایک ایشو بنا، اس پہ ذرا بات کریں گے کہ وہ کون سے فیکٹرز ہیں، کون سے لوگ ہیں، کون سے ادارے ہیں جو اس وقت نہیں چاہ رہے کہ الیکشن پاکستان میں جو ہے نا نہیں ہونے چاہیے اور ڈیلے ہونے چاہیے، اور کیا تو میری ریڈنگ کیا ہے کہ کیا ڈیلے ہوں گے نہیں ہوں گے الیکشن ہوں گے، ریڈنگ بتاؤں گا، انفارمیشن تو اس وقت کوئی نہیں دی جا سکتی۔ دیٹ وڈ بی ویری انٹرسٹنگ ریڈنگ فار آل آف یو۔ ساتھ میں اس میں آتا ہوں واپس، لیکن ساتھ میں ہم دیکھ لیں کہ ایک اور بھی الیکشن کا ایک جو بڑے دنگل لگنے، سیاسی دنگل لگنے ہیں، اچھا کچھ حلقے ہوتے ہیں ہر ملک میں، مطلب ہمارے ملک میں ہر جگہ پہ ہوتے ہیں جہاں پہ کینڈیڈیٹس جو ہے نا ایک دوسرے کے خلاف پچ کیے جاتے ہیں، ان حلقوں کے بڑی آنکھ رکھی جاتی ہے کہ کون کس کے خلاف لڑ رہا ہے اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ سو بڑے بڑے پہلوان جب اترتے ہیں تو جہاں پہ پورے 272-70 جتنی بھی سیٹیں بچ گئی نیشنل اسمبلی کی یا پروونشل پہ بھی، اچھا زیادہ میچ لگتا ہے آپ کا اس پہ، یہ نیشنل اسمبلی پہ لگتا ہوتا ہے، تو پھر دیکھا جاتا ہے کہ کون سے امپورٹنٹ پولیٹیکل لیڈر ہیں، کہ بلاول بھٹو صاحب کے خلاف کون لڑا ہے، عمران خان صاحب کے خلاف کون ہے، نواز شریف، مریم نواز صاحبہ، شہباز شریف، حمزہ شہباز، یوسف رضا گیلانی صاحب، شاہمود قریشی، لمبی ایک لسٹ بن جاتی ہے، میں مطلب ڈیٹیل میں کیا جاؤں کہ وہ اس کے خلاف کون لڑے، جیتیں گے نہیں جیتیں گے۔ سو وہ بڑا انٹرسٹنگ جو اسپیکٹ آتا ہے نا الیکشن کا، وہ ان لوگوں کے ناموں سے آتا ہے کہ جو بڑے لوگ جب پارٹیسپیٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور بعض دفعہ کوئی ان نون قسم کے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں بڑے بگ لیڈر کے سامنے، تو وہ بھی ان کو ہرا دیتے ہیں، اور ان کے لیے امبیرسنگ سچویشن ہو جاتی ہے بڑے لیڈر سیاسی کے لیے، اگر ان کو ہرا دے عام سے ان نون ورکر کو، کسی مخالف پارٹی کو، تو بھی کوئی خبر نہیں ہے، ابھی آپ تو بہت بڑی چیز سے ورکر بیچارہ کہاں پہ ہرا سکتا ہے، اور اگر ورکر ہرا دے آپ کو، ایک بڑے لیڈر کو گرا دے، بہت بڑا اپ سیٹ کہا جاتا ہے، جیسے میں نے کہا سندھ میں ہوا تھا، پیر پگاڑا صاحب جو 1988 کے الیکشن میں پیپلز پارٹی کے ورکر سے الیکشن ہار گئے تھے، بہت بڑی خبر تھی۔ اسی طرح کا دنگل اب ہم اور بھی مطلب رہے ہیں پچھلے الیکشن میں، لیکن اس وقت اس موجودہ پہ آتے ہیں، جو بڑا دنگل لگنے والا ہے وہ تو یہ آ رہا ہے ان کا کہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ الیکشن جو لڑ رہی ہیں، لاہور سے لڑنا ہے انہوں نے، پوری فیملی نے، ان کے مقابلے میں ان کے والد کہہ رہے ہیں یا فیملی کہہ رہے ہیں کہ صنم جاوید صاحبہ جو ہیں جو اس وقت جیل میں ہیں، وہ 9 مئی کے بعد وہ اپنے کاغذات نامزدگی داخل کرانا چاہتے ہیں مریم نواز صاحبہ کے اگینسٹ۔ اٹس اے بگ تھنگ۔ ماضی میں آپ کو یاد ہوگا کہ یہ کلثوم نواز صاحبہ نے الیکشن لڑا تھا لاہور میں یاسمین راشد صاحبہ کے خلاف، تو یاسمین راشد صاحبہ نے ان کو کمپیٹ کیا تھا، اس پہ بھی ہلکے کے بڑی انٹرسٹ جو ہے نا جنریٹ ہوئی تھی۔ سو اس وقت دیکھا جائے گا اگر صنم جاوید صاحبہ کو الاؤ کیا جاتا ہے کہ وہ اپنے کاغذات نامزدگی داخل کرائیں اور وہ ان کو مریم نواز صاحبہ کے اگینسٹ ان کو لڑنے دیا جاتا ہے، تو واٹ انٹرسٹنگ کمپٹیشن ہے مس سے، اور تمام باقی لوگ سب ہلکے بھول جائیں گے، مین اسی پہ نظر ہوگی کہ مریم نواز صاحبہ ورسز صنم جاوید جو ہے نا، ایک بگ ایک فائٹ، پولیٹیکل فائٹ جو ہے، اور اگر مریم صاحبہ نے ان کو ہرا دیا الیکشن میں، اٹ وانٹ بی اے نیوز، میں ابھی صاحب کو بتا رہا ہوں،
اگر وہ صنم جاوید جیت گئیں تو آپ جسٹ امیجن کریں واٹ اپ سیٹ، مطلب یہ تو اسی طرح کا اپ سیٹ ہوگا جیسے آپ کو شاید عجیب سا لگے گا، لیکن اسی طرح کے اپ سیٹ ہوتے ہیں۔ اس میں یہ 77 میں جو الیکشن ہوئے تھے انڈیا میں، اس کے ایمرجنسی کے بعد، تو اندرا گاندھی صاحبہ بھی لڑے تھے، اور اندرا گاندھی صاحبہ الیکشن ہار گئی تھی، سٹنگ وزیر اعظم تھی، شی لاسٹ الیکشن ان الہ آباد وہاں پر۔ بہت بڑی خبر تھی کہ اندرا گاندھی جنہوں نے مطلب 2 دفعہ وہ وزیر اعظم بنی ہوئی تھی، وہ الیکشن ہار گئی تھیں اور ان کی حکومت نہیں بنی تھی۔ بڑی یہ اپنے دور کی بڑی سٹوری تھی پاکستان میں۔ خیر اس طرح نہیں ہوئی، بینظیر بھٹو صاحبہ تو کبھی الیکشن نہیں ہاری۔ میں وومن وائز بات کروں، وومن پالیٹکس کی بات کروں، سابق وزیر اعظم تو کئی ہارتے رہے ہیں، جیتتے رہے ہیں سارے۔ سو وہ بڑا انٹرسٹنگ چیز ہے کہ وہاں پہ صنم جاوید جو ہے نا، ان کا یہ کہنا کہ میں ووٹ دوں، میں ووٹ لڑوں گی اور مریم خلاف لڑوں گی۔ آلریڈی لاہور جو ہے وہ بہت بڑا ایک پرابلم بن چکا ہے شریف فیملی کے لیے، جیسے یہ پہلے بھی شاید کسی ویلاگ میں بات ہو چکی ہے کہ نواز شریف صاحب کس حلقے سے لڑیں گے، حمزہ نے لڑنا ہے، اس کو شہباز شریف صاحب نے لڑنا ہے، سلمان صاحب نے لڑنا ہے، مریم نواز صاحبہ نے لڑنا ہے، اور فیملی کے لوگ ہیں انہوں نے لڑنا ہے۔ اور حلقوں کا بتایا جا رہا ہے کہ وہاں پہ جو صورتحال ہے وہ اس وقت انسرٹن ہے، کہ آپ کو پتہ نہیں چل رہا ہے کہ لوگوں کا موڈ مزاج بالکل بدلا ہوا ہے۔ لوگ اس وقت وہ عمران خان صاحب کی اس میں کھڑے ہوئے ہیں، اور جیل میں رہنے کے بعد وہ مزید وہ جو ہے ایک طرح کا ان کا امیج جو ہے یا ان کا ووٹ بینک ہے وہ اور بڑا ہے۔ آپ تو وہی بات ہو رہی ہے، کھمبے کو کھڑا کر دیں، صنم جاوید کا کھڑا ہونا مریم کے اگینسٹ، سو اٹ ول، میرا خیال ہے مریم صاحبہ اور ان کی پارٹی کے لوگوں کو بہت بڑے اس میں ڈالے گا، مسئلے میں ڈالے گا کہ ہاؤ ٹو ریزالو اٹ۔ لیکن سوال وہی ہے کہ کیا الیکشن ہوں گے؟ میری ریڈنگ ہے، آئی میں بھی رانگ، میں ابھی سے کہہ سکتا ہوں، ریڈنگ بتا رہا ہوں کہ الیکشن ہوں گے، مزید ڈیلے ان کو نہیں کیا جائے گا۔ لیکن وہ کون سی فورسز ہیں جو الیکشن کو ڈیلے کرانا چاہتے، کیوں کرانا چاہتے؟ عمران خان صاحب بہت بڑے اینکر ہیں، ان کے ٹویٹس جو آ رہے ہیں وہ کچھ اور کہانی سنا رہے ہیں، 2-4 باتیں پچھلے کچھ دنوں سے وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب بزنس کمیونٹی جو ہے موجودہ جو پالیسیز ہیں اس وقت، اکنامک پالیسیز ہیں، اسٹیبلٹی آئی ہے، ذرا روپیز اسٹیبل ہوا ہے، سمگلنگ کم ہوئی ہے آپ کی، اس پہ ہوا ہے، اور پھر پلس ڈیزل آئل کی قیمتیں ہیں وہ کم ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ سو تھوڑا سا ایک پچھلے اگست کے بعد جو ایک مہا بھارت لڑی جا رہی تھی، پہلے 9 مئی کے بعد یا اس سے پہلے، پھر مار دھار، گرفتاریاں، پرچے، مقدمے، پھر وہ سائفر، تو پھر اس کے بعد جو بھی ہوا نواز شریف صاحب کا واپس آنا، وہ چیزیں ہوئی ہیں، اسٹیبلٹی جو ہے نا وہ ان کو نظر آ رہی تھی۔ اور بہت سارے بزنس مین کو اس سے کنسرن نہیں ہوتی کہ جمہوریت ہے جو نہیں، اس کو ایک سیکیور بزنس چاہیے، پروفٹ چاہیے، اس کو ایک پیسفل سوسائٹی چاہیے جہاں پہ وہ بزنس کر سکے۔ ڈیمز کیئر کہ ملک میں جمہوریت ہے، امریت ہے، اس کو اس سے ہے کہ ہمارے ہاں ایک پرسکون انوائرمنٹ ہو جہاں پہ ہم انویسٹمنٹ کریں، پیسہ لگائیں اور ریٹرن ہم بڑا اچھا لے سکیں۔ سو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب کہ وہ جو بزنس مین جو ہے وہ اس بات سے خوش ہیں کہ موجودہ جو سیٹ اپ چلتا رہے، مطلب نگران حکومتوں کے ذریعے اسٹیبلشمنٹ پیچھے سے بیٹھ کے چلاتی رہے، اور اب دنیا کے ساتھ بھی ڈیل کریں، پاکستان کو بھی ڈیل کریں، معاشی مسائل حل کرنے کی کوشش کریں۔ ساتھ میں یہ ریزننگ دی جا رہی ہے کہ مڈل ایسٹرن کنٹریز جو ہیں وہ اس بات سے پھر گھبرائے ہوئے ہیں کہ جناب کہ پاکستان میں الیکشن اگر ہوئے پھر وہی دنگا لگ جائے گا، وہی جی اس نے دھاندلی کی، پھر دھرنے، تو پھر وہ مار دھاڑ، گولیاں چلاؤ، بم چلاؤ، توپیں چلاؤ، اور پھر اس ملک میں کوئی سکون نہیں آئے گا، کوئی پیس نہیں آئے گا۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں مڈل ایسٹرن کنٹری اسپیشلی، آپ کو پتہ ہے اس میں یو اے ای اور سعودیز جو ہیں ان کا بڑا کلاؤٹ ہے، وہ پاکستان آ کے انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں۔ تو وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ان کی طرف سے کنسرنس کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ جناب اگر وہی سیٹ اپ آنا ہے تو پھر تو اگر ان سیاستدانوں نے واپس لوٹ کر آنا ہے اور پھر وہیں سے ہی مطلب ہے وہ صفر سے کام شروع ہونا ہے، تو ہمیں پیسے لانے کی کیا ضرورت ہے؟ سو وہ یہ چیزیں کر رہے ہیں۔ دوسری طرف اسٹاک ایکسچینج کچھ دن پہلے ہے بہت اوپر چلی گئی تھی، نمبرز کی گیم تو چلتی ہے یہاں پہ، نمبرز بہت اوپر چلے گئے تو انویسٹر کو بہت بڑا فائدہ ہوا۔ اب پتہ چلا نوز ڈائیو جا رہی ہے جب سے چیز الیکشن شیڈول آنا شروع ہوا ہے۔ سو اس سے وہ اپنے ڈاٹس کو کنیکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اگر الیکشن ہوئے تو یہ تو بڑا پاکستانی اکانومی کے لیے ٹھیک نہیں ہوگا، پاکستان کے لیے ٹھیک نہیں ہوگا۔ وجہ وہی ہے کہ جناب یہ سارے نون پولیٹیکل کریکٹرز ہیں، زرداری صاحب، نواز شریف صاحب، عمران خان صاحب، بلاول صاحب، ان کی نون پوزیشنز ہیں کہ جو جیت جاتا ہے وہ تو کہتے ہیں الیکشن صاف ہوئے، جو ہار جاتا ہے وہ اپنے ساتھ جتھا لے کے اسلام آباد پہنچ جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد 2-4 سال پھر سب کی ایسی تیسی ہو جاتی ہے۔ سو ان حالات میں ساتھ میں ہم نے دیکھا بار ایسوسیشنز انہوں نے مطالبہ کرنا شروع کر دیا کہ جناب چیف الیکشن کمیشنر صاحب سلطان سکندر راجہ صاحب ڈسپیوٹڈ ہو گئے ہیں، تو آپ ان سے استعفیٰ لیں یا ان کو چھوڑنا چاہیے۔ اب وہی اس مسئلے پہ اگر سلطان سکندر راجہ صاحب سے سپوزلی وہ چھوڑ دیں یا وہ استعفیٰ لیتے ہیں تو الیکشن کس نے کروانے ہیں؟ کیونکہ آپ کو نامینیشن کرنے کے لیے، نیا چیف الیکشن کمیشن لانے کے لیے اگر آپ تیار بھی ہو جاتے ہیں فیئر انف،
تو پھر تو آپ کو پھر بھی وہ جو لیگل پروسیس ہے وہ کمپلیٹ کرنا پڑے گا. لیگل پروسیس ہے وہ ایک اپوزیشن اور وزیر اعظم جو ہے وہ مشورے سے کنسلٹیشن سے وہ آ کے لگاتے ہیں پارلیمنٹ کی موجودگی میں لگتا ہے. تو پھر آپ کہیں گے کسی کو ایکٹنگ چارج دیا جا سکتا ہے, تو ایکٹنگ چارج پہ الیکشن کس نے ماننا ہے؟ یہ کون کہے گا کہ الیکشن جو ہے نا اس کو مان لیا جائے کہ ایکٹنگ چارج پہ جو کچھ چیف الیکشن کمشنر صاحب تھے راجہ صاحب کو گھر بھیج دیتے ہیں تو کوئی ایکٹ. یہاں پہ اصل یہ بیٹھے ہوئے تھے چیف الیکشن کمشنر پوری پاورز کے ساتھ, وہ انہوں نے کروایا تو وہ ڈسپیوٹڈ ہو گئے. تو اگر آپ کسی ایکٹنگ چیئرمین کے ذریعے چارج دے کے کروائیں گے تو ان کو کس نے ماننا ہے؟ آلریڈی بہت سارے ڈاؤٹس ہیں. سو اس وقت جب سپریم کورٹ آف پاکستان ہلکا بندیوں کو وہ انٹرٹین نہیں کر رہی ان کے اعتراضات پہ, کسی اپنی عدالت اپنے ججز کو منع کر رہی ہے کہ آپ اس وقت یہ الیکشن کمیشن ان کے خلاف کوئی اسٹے نہ دیں, کوئی پروسیڈنگ نہ کریں, اسی وقت آپ چاہ رہے ہیں کہ نہیں جناب کہ وہ کر دیا جائے, الیکشن جو ہیں وہ بعد میں دیکھیں گے, پہلے ذرا الیکشن کمیشنر صاحب جو ہے نا ان کو ہٹائے. الیکشن کمیشنر صاحب نے چند بڑے فیصلے کیے ہیں, انہوں نے آج چیمہ صاحب کو ہٹانے کا فیصلہ کر دیا. فواز فواد کا پتہ چلا ان کے خلاف بھی ہو رہا ہے. وہ تمام بیوروکریٹ جو اس وقت حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں جو وہ پولیٹیکلی طور پر ویل کنیکٹڈ ہیں اور وہ الیکشن کے آؤٹ کم پر وہ دباؤ ڈال سکتے ہیں یا امپیکٹ کر سکتے ہیں, ان کو نوٹسز جاری ہیں. اور ممکن ہے جیسے چیمہ صاحب کے بارے میں کہا کہ فارغ ہیں, ایسے فواز صاحب ہیں, شاہد طارر صاحب ہیں, سمیع سعید صاحب ہیں اور لوگ ہیں, ان کو بھی فارغ کر دیا جائے کہ گھر جائیں. اب یہ بھی ممکن ہے کہ وہ ادارے جو کچھ جو نہیں چاہتے کہ پاکستان میں الیکشن ہوں, یا جن کے نزدیک فواز فواد, چیمہ صاحب, شاہد طارر صاحب, دیگر لوگ بڑے اہم ہیں, وہ شاید ان سے الیکشن کمشنر صاحب سے خوش نہ ہوں کہ جناب کہ آپ اس طرح پروسیڈنگ کر رہے ہوں, یا وہ الیکشن کمیشنر صاحب کی اس انیشیٹو سے خوش نہ ہوں کہ جناب کہ انہوں نے الیکشن کا شیڈول دے دیا, حالانکہ انہوں نے تو ان کے کہنے پہ دیا ہے, سپریم کورٹ کے کہنے پہ. انہوں نے کہا یہ آج ہی اناؤنس کریں, انہیں تو وہاں سے اناؤنس کرنا پڑا ہے, ادروائز انہوں نے روک دی تھی الیکشن کمیشن نے. سو دوسری طرف جو سپریم کورٹ یا سندھ بار یا باقی پنجاب بارز کی طرف سے آ رہا ہے کہ وہ بھی الیکشن کمشنر کے پیچھے وہ پڑ گئے ہاتھ دھو کے, جنہوں نے الیکشن کروانے, اس پہ بہت سارے ڈاؤٹس آنا شروع ہو گئے کہ جناب کہ آپ اس بندے کے پیچھے جا رہے ہیں جس نے الیکشن کروانا ہے, آپ اگر اس کو ہٹوا لیں گے, وہ ہٹ جائیں گے تو باقی کام کیسے ہوں گے ہمارے سارے. سو یہ تمام چیزیں مل ملا کے ایک عجیب و غریب قسم کا یہ تصور دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ الیکشن جو ہے نا وہ اس وقت پاکستان میں نہیں ہوں گے, نہیں ہونے چاہیے, مشکوک ہو گئے ہیں, کیسے ہوں گے. اور یہ اس وقت ساری یہ چیزیں ڈاؤٹس کریٹ کیے جا رہے ہیں جب آپ کا 20 تاریخ سے, آج کے دن سے یہ شروع ہو رہا ہے نامینیشن پیپر کی سبمیشن ہونی ہے. امیدواروں کے آپ نے وہاں انہوں جا کے اپنے کاغذات نامزدگی لینے ہیں, جمع کروانے ہیں, سکروٹنی ہونی ہے, فائنل لسٹیں آنی ہیں, آگے پارٹیز نے ان کو الیکشن کو وہ کرنا ہے, ان سمبلز دینے ہیں. لیکن اس درمیان میں ابھی تک بہت ساری کنفیوژن ہے الیکشن سمبل کے حوالے سے, جیسے پی ٹی آئی کا مسئلہ چل رہا ہے, انٹر پارٹی الیکشن چل رہے ہیں. یہ چیز ایک میں بتاؤں کہ ان الیکشنز کو ڈاؤٹ فل رکھنا پی ٹی اے کے نقصان میں جائے گا. اب پی ٹی اے کی طرف سے جتنے انیشیٹو لیے جائیں گے اس طرح کے الیکشن پہ کوشچن اٹھائے جائیں گے یا دیگر معاملات پہ الیکشن کمشنر ہو یا دیگر لوگ ہوں, تو اس کو زیادہ نقصان ہوگا, کیونکہ پی ٹی اے کا ووٹر پھر ایکٹیو نہیں ہوگا, فیلڈ میں نہیں آ سکے گا, باہر نہیں نکل سکے گا کہ اس کو یہ پتہ ہو کہ اگر الیکشن ہونے یا نہیں ہونے, تو اس کا وہ الیکشن وہ باہر نہیں نکلے. اس لیے پی ٹی اے کی ایکٹیویٹی آپ کو نظر نہیں آ رہی بیکاز آف دا ریزن. ہم سمجھتے ہیں شاہ کوئی صاحب جیل میں ہے, پرویز الہی صاحب جیل میں ہے, یاسمین راشد صاحب ہیں, عمران خان صاحب جیل میں ہے, پارٹی کے بورڈ نہیں ہو پا رہے, ٹکٹیں فائنلائز نہیں ہو پا رہی, وہ آلریڈی کرائسس میں. لہٰذا اس طرح کی جو خبریں آتی ہیں کہ نہیں کہ الیکشن جو ہے شاید نہ ہوں, نہیں ہو سکتے بیکاز آف مینی ریزن, جو میں نے آپ کو بتایا انٹرنیشنل ممالک ہیں وہ خوش نہیں ہیں, وہ چاہتے ہیں نہیں یہ ٹھیک ہے, لوکل حالات ہیں اور آپ کے مسئلے چل رہے ہیں, اسی وقت اس طرح کی چیزیں جو ہیں ان کو ڈی مورلائز کرتی ہیں. بہرحال بڑے امپورٹنٹ ایشوز ہیں, اور جیسے میں نے کہا میری ریڈنگ یہ ہے کہ ان تمام کے باوجود میری ریڈنگ الیکشن جو نہ ہوں گے 8 فروری کو. اس ملک میں کہنے کو تو کچھ بھی ہو سکتا ہے, کسی وقت بھی ہو سکتا ہے, لیکن الیکشن کو فردر پوسٹ پون جو ہے نا میرا خیال نہیں کیا جا سکے گا. ریومرز اسی طریقے سے آخری دن تک چلتی رہیں گی, اور 8 فروری کو ہم یہی بات کر رہے ہوں گے جس دن الیکشن ہو رہے ہوں گے. صبح کے وقت پھر لوگ مذاق میں ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہوں گے یار آج ووٹ ڈالنا ہے یا نہیں ڈالنا, آج الیکشن ہونا ہے یا نہیں ہونا. بہرحال دیٹس مائی ریڈنگ.